أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اب میں بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے پہلے مقرر استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن سلفی حفظہ اللہ نائب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں، ہم سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم۔ محترم جناب صدر اجلاس صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور جلسگاہ میں موجود ہمارے دینی و ملی بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں، مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ موضع بابو سالار میں یہاں کے نوجوانوں نے ایک دینی مجلس کا انعقاد کیا ہے، جس میں چند منٹ کے لیے مجھے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو مجھے مختصر سا وقت دیا گیا ہے، پوری کوشش ہوگی کہ اسی وقت میں اپنی بات ختم کر دوں۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں اسلام نے تعلیم پر جتنا زور دیا ہے، دیگر مذاہب میں اتنا زور نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا، اور علم دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا
کہ اے فرشتو، تمہارے سامنے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے نام کیا ہیں، ان کی حکمتیں کیا ہیں، یہ چیزیں کس کام میں آنے والی ہیں، اس کے بارے میں مجھے خبر دو۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہے تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہم وہی جانتے ہیں جس کا علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی وقت ان کو علم سے نوازا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے برابر جایا کرتے تھے۔ جب 40 سال کی عمر ہو گئی، اللہ رب العالمین کو آپ کو نبی بنانا ہوا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس قرآن مقدس کی 5 آیتیں دے کر کے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لست انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھو۔ پھر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لست انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر ان کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا اور پھر ان سے کہا اقرا، پڑھو۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہی بات کہی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر کہا اقرا، پڑھو۔ وربک الاکرم، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم عطا کیا۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علوم و فنون دیے جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ذرا آپ غور کریں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی 5 آیتیں غار حرا کے اندر نازل ہوئیں، اس کا تعلق علم سے ہے، اقرا سے ہے، قلم سے ہے، اور علم کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی قلم سے لکھتا ہے، زبان سے پڑھتا ہے اور علم سیکھتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت، علم کا مقام کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم حاصل کیے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کیے ہیں جاہل ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک عالم ہو ایک جاہل ہو تو دونوں کا مقام دونوں کا مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک عالم کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دیا تھا کہ آپ علم کے اضافے کے لیے برابر دعا کرتے رہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوتا تھا، قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے الہ العالمین میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیا کرتے تھے۔ یعنی علم کے اضافے کی تعلیم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہو رہی ہے، جبکہ علم کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اضافے کی تعلیم دی گئی ہو یا اس کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالی ان لوگوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ یعنی جو صاحب ایمان ہیں، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ ذرا بتائیے کہ جس علم کی فرضیت کا حکم ہے اس کے بارے میں ہم اس طرح سے غافل ہیں کہ ہماری اولاد ناخوادہ ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں گے، دین کی معلومات کیسے حاصل کریں گے؟ میرے بھائیوں، علم کے بغیر انسان بیکار ہے۔ جیسے ایک انسان کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، بغیر کھانے اور پینے سے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے علم ہے کہ اگر آدمی علم حاصل نہیں کرے گا تو اس کی زندگی بیکار ہے، مجبور ہے، اس کی زندگی کا کوئی لطف اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، العلم اقوی من الاکل والشرب، کہ علم زیادہ طاقتور ہے کھانے اور پینے سے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، العلم افضل من النوافل، علم سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی علم نوافل سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم کا یہ مقام ہے، علم کا یہ مرتبہ ہے، اور علم ہی کے ذریعے سے انسان بلندی کو حاصل کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، تو اللہ رب العالمین ایسے طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، علم دین کا حاصل کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ہم نماز کے بارے میں جانیں گے، نہ روزے کے بارے میں جانیں گے، نہ حج کے بارے میں جانیں گے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں جانیں گے، نہ ماں باپ کے حقوق جانیں گے، نہ پڑوسیوں کے حقوق جانیں گے، نہ اجداد و اقارب کے حقوق جانیں گے۔ جب ہم علم دین حاصل کریں گے تو ہم ساری چیزوں کو
جان سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے، اللہ کی بندگی کیسے کریں گے جب تک ہمیں کتاب و سنت کا علم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان قوم جن کے ہاں علم کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، علم کا حاصل کرنا ان کے اوپر فرض ہے، لیکن آج ایک بڑا طبقہ جاہل ہے جو علم سے دور ہے۔ دیگر قومیں جہاں علم کی اتنی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے، آج وہ علمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اگر شریعت کی پابندی کریں، کتاب و سنت پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں تو انشاءاللہ ہمارے یہ بچے جو علم دین حاصل کر کے نکلیں گے پوری دنیا میں چھا جائیں گے اور کتاب و سنت کا ڈنکا بجائیں گے۔ توحید کی معرفت ہے، کتاب و سنت کی معرفت علم ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ماڈرن دور ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کسی ماڈرن اسکول میں ایڈمیشن لے لے اور اس کی انگلش اچھی ہو جائے، اس کا میتھ اچھا ہو جائے، اس کی ہندی اچھی ہو جائے اور وہ ایک ماڈرن اسٹوڈنٹ بن جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا آپ غور کیجئے، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں، آپ کا یہ بچہ بچپن ہی سے جب کسی چلڈرن اسکول میں جائے گا یا کانوینٹ اسکول میں جائے گا، وہاں جانے کے بعد نہ اسے قرآن پڑھایا جائے گا، نہ اسے دنیات پڑھایا جائے گا، نہ اسے دعائیں بتائی جائیں گی، نہ اسے توحید پڑھایا جائے گا، نہ اسے جو ہے سنت بتائی جائے گی۔ اور آپ کا بچہ جب ماڈرن اسکول سے پڑھ کے آئے گا تو گھر میں آنے کے بعد گڈ مارننگ کرے گا، گڈ نائٹ کہے گا، وہ سلام بھی بھول جائے گا، جبکہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ جب ہم گھروں میں جائیں تو السلام علیکم کہیں، اپنے بڑوں سے ملیں تو السلام علیکم کہیں۔ کہ اسلام نے امن و سلامتی کی دعا کرنے کے لیے سلام کا ایک مہذب طریقہ سکھایا ہے، لیکن ہمارے یہی بچے جب کانوینٹ اسکولوں میں جاتے ہیں یا چلڈرن اسکولوں میں جاتے ہیں، نرسری اسکولوں میں جاتے ہیں تو سلام کرنا بھول جاتے ہیں اور وہ انگلش میں گڈ مارننگ گڈ نائٹ کہتے ہیں، جس سے اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہی آپ کے بچے جو ان کانوینٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، اگر آپ ان سے کلمہ پوچھ دیں، آپ ان سے قرآن مقدس کی آیتیں پوچھ دیں، آپ ان سے نماز کی دعائیں پوچھ دیں تو بچے گونگے رہیں گے، کیونکہ انہیں کانوینٹ اسکولوں میں نہ نماز کا طریقہ بتایا جائے گا، نہ روزے اور حج کے مسائل بتائے جائیں گے، نہ ماں باپ کے اخلاق و آداب بتائے جائیں گے، نہ ایک دوسرے کے حقوق بتائے جائیں گے۔ پھر آپ کا بچہ شریعت اسلامیہ سے بالکل دور ہو جائے گا اور ایک نتیجہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کا بچہ دہریہ ہو جائے گا اور اسلام کے خلاف طرح طرح کی آوازیں اٹھائے گا، اس پر تنقید کرے گا، اس کے اندر عیب نکالے گا، اس کی برائیاں بیان کرے گا۔ میرے بھائیوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، آج کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی شہر یا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں دینی مکتب نہ پایا جاتا ہو۔ ان دینی مکتبوں کے اندر جب آپ اپنے بچوں کو ابتدائی دور میں داخل کریں گے تو آپ کا بچہ جیسے ہی اس مدرسے میں جائے گا، ان کو پڑھانے والا کوئی عالم دین ہوگا، کتاب و سنت کا جاننے والا ہوگا، آپ کے بچے کو وہ ادب سکھائے گا، کس طرح سے مدرسے میں آیا جاتا ہے، کس طرح سے سلام کیا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں سے ملا جاتا ہے، کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، پانی پینے کے آداب کیا ہیں، کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں۔ اسی طریقے سے انہیں دعائیں سکھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، دنیات پڑھائیں گے، اسلامیات پڑھائیں گے، اور آپ کا بچہ جب اس مکتب سے نکل کر کے گھر آئے
تو اس کو دین کی معلومات حاصل رہے گی، وہ جانے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اگر حاصل ہوں گی تو انہی دینی مدارس سے حاصل ہوں گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ دینی مدارس جو قائم کیے گئے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت کی جائے، ان کو دین سکھایا جائے، ہم اپنے بچوں کو ان دینی مدارس میں نہ بھیج کر کے کانوینٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے ماں باپ ہیں، جن کی اولاد ان مدرسوں میں تعلیم حاصل نہیں کرتی ہے۔ اور اگر ہم یہ بتائیں کہ اگر آپ کے یہ بچے جو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا چلڈرن اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا کسی ایسے نرسری اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں انہیں دینیات نہیں پڑھائی جاتی ہے، جہاں انہیں قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے، جہاں ان کے اخلاقیات نہیں پڑھائے جاتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ گھر کے اندر ان کا انتظام کریں۔ کسی مولوی کو آپ ٹیوشن پر رکھ کر کے ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو دینیات پڑھائیں، تاکہ آپ کے بچے دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں اور اپنے اسلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ میرے بھائیوں، آج کے موجودہ دور میں اس بات کی بہت کمی ہے، اور میں اس گاؤں کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ حضرات اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو آپ نے یہ ادارہ مدرسہ سراج العلوم قائم کیا ہے، ایک ایک بچے کو اس مدرسے میں بھیج کر کے ان کو تعلیم دلائیے، تاکہ آپ کا بچہ اپنے دین کو سمجھے، اپنے مذہب کو سمجھے اور کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سے جان جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں کیا کیا اصول اپنانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو انہی دینی مدارس میں سکھائی جائیں گی، اور اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم آپ اپنے محلے کی مسجدوں میں اس طرح کا انتظام کیجئے کہ وہ بچے جو اسکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں، اسکولوں اور کالجوں سے آنے کے بعد ان کے لیے باضابطہ ایک استاد رکھ کر کے ان کی دینیات کا اہتمام کیجئے، تاکہ آپ کا بچہ دین سے دور نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور پھر اسی مسجد نبوی کے اندر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسے کی بھی بنیاد ڈالی، اور اس مدرسے کے اندر دور دراز کے طلبہ آ کر کے علم حاصل کرتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ وہ اصحاب صفہ رات و دن مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، اپنے ایمان کو تازگی دیتے تھے۔ انہی اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کی سال اسلام لے آئے، چند سال اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو رہنے کا موقع ملا۔ ان کے بال بچے نہیں تھے، آپ مسجد نبوی میں رات و دن رہتے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں رہ کر کے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ آج بخاری اور مسلم اور حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ جو روایتیں ملتی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں رہ کر کے علم دین حاصل کیا تھا، حدیث کا علم حاصل کیا تھا، قرآن کا علم حاصل کیا تھا۔ وہ اصحاب صفہ ان کو اگر کھانا مل جاتا تو کھاتے تھے، ورنہ بھوکے رہتے تھے، لیکن علم برابر حاصل کرتے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ بھوک سے بالکل میں نڈھال ہو گیا، ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کے سامنے اپنی زبان کھولوں، اس لیے راستے پہ میں بیٹھ گیا۔ جو بھی آدمی ادھر سے گزرتا میں ان سے پوچھتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ ان کا مطلب بتاتے، آگے بڑھ جاتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی مطلب بتایا، آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی اس کا مطلب بتایا، آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ان کے سامنے بھی وہی آیت رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں اور اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہا، اے ابو ہریرہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ گھر گئے، گھر جانے کے بعد ازواج مطہرات سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ معلوم ہوا کہ گھر کے اندر کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کہیں سے ہدیہ و تحفہ دودھ کی شکل میں آیا ہوا ہے جو ایک پیالے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیالہ لے آؤ جس میں دودھ ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ہریرہ آپ چلے جائیے مسجد نبوی کے اندر جتنے طلبہ موجود ہیں آج تمام طلبہ کو بلا لائیے، ہو سکتا ہے تمہاری طرح وہ طلبہ بھی بھوکے اور پیاسے ہوں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر گئے اور جانے کے بعد تمام اصحاب صفہ کو بلا کر لے آئے۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو پیالہ دیا کہ ایک طرف سے سب کو دودھ پلاتے جائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے سب کو دودھ پلاتے گئے، یہاں تک کہ سارے طالب علموں نے دودھ پی لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، اے ابو ہریرہ دودھ بچ گیا ہے۔ کہا، اللہ کے رسول دودھ بچا ہے، پینے والے سب پی لیے ہیں، آپ باقی ہیں، میں باقی ہوں، قربان جائیے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے کہا، اے ابو ہریرہ پہلے تم پیو اس کے بعد میں پیوں گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پینا شروع کیا۔ جب پیٹ بھر گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اور پیو، پھر پیا، پھر کہا اور پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میرا پیٹ اتنا بھر گیا ہے کہ گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اسے پیا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک طالب علم کا کتنا مقام ہوتا ہے، کتنی عزت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طالب علم کو اپنے گھر بلا کر کے ان کی ضیافت کیا، ان کو دودھ پلایا، ان کی خاطرداری کی۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے طالب علموں کی مدد کرنا اور ان کا ساتھ دینا یہ بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کریں، اور اپنے مکتب میں جو دینی مکتب ہے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے انہیں ابتدائی تعلیم کے لیے ان مدرسوں میں بھیجیں، تاکہ ہمارے مدرسے سے بچے نکل کر کے دین کی جانکاری لے کر کے نکلیں اور جو اپنے عزت و اقارب کو اس سے ان کی اصلاح کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ابھی ہم شیخ محترم کی باتوں کو سماعت کر رہے تھے۔